الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم وأنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وأن الدم لجكه من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی دی مقدس اور مطہر اور پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا کچھ حصہ اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں حدیث پاک دا کچھ حصہ موقع دی مناسبت نال تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کیتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مینو سچ اور حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، تھانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، پھر جانبین اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اسلام اور شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کئی احکام ہیں. کناں دا درجہ فرض ہے اور کئی حکم ایسے ہیں جنہاں دا درجہ واجب ہے اور کئی حکم ایسے ہیں جنہاں دا درجہ سنت مؤکدہ ہے اور کئی حکم ایسے ہیں جنہاں دا درجہ سنت غیر مؤکدہ اور نفل ہے اور کچھ احکام ایسے ہیں جنہاں دا درجہ مباح ہے. مباح دا مقصد یہ ہے بے کرو یا نہ کرو، کرن نال ثواب کوئی نہیں، نہ کرن نال گناہ کوئی نہیں. مستحب دا مقصد یہ ہے بے کرو تو ثواب تھی سی، نہ کرے سو تو گناہ کوئی نہیں. اور سنت غیر مؤکدہ دا بھی ایو مقام ہے، ایو درجہ ہے. سنت مؤکدہ دے چھوڑن نال اور نہ کرن نال انسان کو گناہ ہوندا ہے کبیرہ. واجب دے چھوڑ دیون نال بھی گناہ کبیرہ ہوندا ہے اور فرض دے چھوڑ دیون نال بھی گناہ کبیرہ ہوندا ہے. نماز مطلقاً 5 وقت دی ساڑھے تے فرض ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے. ایک قربانی تھوڑے دنوں تو بعد آ رہی، یہ واجب ہے اور اگر کوئی طاقت یا ہوندیاں نہیں کردا تو کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے. ایویں سنت مؤکدہ مثلاً فجر دیاں 2 سنتاں، پیشے دیاں 4 اور 2 سنتاں، شام دیاں 2 سنتاں، عشاء دیاں 2 سنتاں،
یہ سنت موقدہ دے درجے تے انہاں دے نہ پڑھن نال انسان کو گناہ تھیندا ہے کبیرہ۔ تو جتنے بھی شریعت دے احکام ہیں انہاں دا اپنا ایک مقام ہے، اور اس درجے نال اودے تے عمل کرنا انسان واسطے ضروری ہے۔ قربانی قریب آ گئی ہے، اور اے واجب ہے، واجب۔ جیڑا بندہ باوجود طاقت صاحب نصاب ہون دے، صاحب نصاب دا مقصد یہ ہے بے شریعت دے قانون دے مطابق تے قربانی کرنا واجب ہے، اور اس نے نہیں کی تھی تو او بندہ کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجیڑے بندے دی طاقت ہے قربانی کرن دی اور شرعی لحاظ نال اودے تے قربانی واجب ہے، او بندہ قربانی نہیں کریندا تو پھر اس نو نماز عید پڑھن واسطے عیدگاہ یا مسجد آون دی لوڑ کوئی نہیں، او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ اے ناراضگی فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ تو کوئی حیا والا بندہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ بے والد پتر نو آ کے بھئی دفع ونج میرے گھر تو نہیں آ سکتا، تو کوئی حیا والا بیٹا ہے تو سمجھ ویسی بے والد میرا تے ناراض ہے تو میں کوشش کراں بھئی راضی کرن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت ہے شرعی لحاظ نال اودے تے قربانی واجب ہے اور کریندا نہیں تو اس نو ساڈے عیدگاہ چ نماز عید پڑھن دا کوئی حق نہیں، نہ آوے ہو۔ تو اس واسطے کم از کم ہر مسلمان کو عید تے غور خوض اور فکر کرنی چاہیے کہ اتنا بڑا حکم اور اتنی سخت وعید اور اتنا بڑا ثواب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جانور دے ہر وال دے بدلے قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی فصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وال ہوندے نے بکری دے، بھیڑ دی ہوندی ہے اون دا کے بن سی؟ تو آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اون دے بھی ہر وال دے بدلے ایک نیکی مل سی۔ اور اس تو ود کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ویلے انسان قربانی دا جانور ذبح کردا ہے ادا خون دا قطرہ زمین تے بعد ہی ڈھاندا ہے، اللہ او دے گناہ پہلے معاف کر دیندا۔ تو ہر مسلمان کو یہ حکم سمجھنا چاہیے اور گھر دے حالات دا جائزہ چاہ کے اندازہ لاؤنا چاہیے کیا طاقت دے مطابق میری حیثیت دے مطابق شرعی حکم میرے تے لاگو تھیندا یا نہیں۔ اگر شریعت اجازت دیں دیئے بھئی نہیں تو معافی ہو گئی، اگر شریعت آدھی ہے تیرے تے حکم لاگو تھی گئے تو پھر ادھے وچ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس بڑے ثواب والے عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ گنن دے لے تو ہر بندہ کوشش کردا ہے میں حقدار ہاں کہ نہیں ہاں،
12,000 دا حکومت اعلان کیتے بنا کول پوچھتے ودیاں دیکھا میرا پتہ کر میں حقدار ہاں کہ نہیں. موبائل تو ودیاں جائزہ چاہندے تو آدھن ہاتھ ہے نہ آگے تو حقدار ہے. دل بڑا خوش ہوا دے 12,000 مینوں بھی ڈھی سی. ہاں جی کہ نہیں اللہ رسول دے حکم دے بارے بھی یہ فکر لائق ہو ویندی کہ اے حکم میرے تے لاگو ہوندا یا نہیں. اگر لاگو ہوندا تو میں اتنا بڑا ثواب کیوں چھوڑا. اس نو حاصل کرنے دی کوشش کرا لیکن قدر نہیں ہے نا. کئی فرض رہ کھڑے ہیں کئی واجب رہ کھڑے ہیں. جے زندگی چ نماز نہیں پڑھی اس نو کیا پتا کہ فرض کیڑی شے ہوندی. وہ آکھے وہ روز دیاں 5 فرض اساں چھوڑی کھڑے ہیں تساں سال تو بعد ایک واجب آندے وہ زوری تے ساڈے کول کرویندے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو 10 سال نبی پاک مدینہ پاک رہے اور لگاتار آپ نے قربانی فرمائی. ہر قربانی تے 2 گھٹے کجلے سنگاں والے ذبح کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے پوچھا بھئی 2 کیوں کر دیو. آپ نے فرمایا ایک اپنی طرفوں اور ایک اپنی پوری امت کی طرفوں. یہ ہے رحمت للعالمین دا ایک عمل اور ساڑھے واسطے ایک شفقت دا مظاہرہ. میں آدھائی دی میں سمجھنا آسی اے جل انشاءاللہ ویسو نا جنت تے نامہ یا مال ساڑھے ہاتھوں سی تے نیکیاں ودے گن دے اسوں بے اے فلانی نیکی لکھی پئی تے اے فلانی نیکی لکھی پئی تے ویچ لکھا پہ اسی قربانی دا ثواب. تے بندہ حیران ہوئے سی پہ میں تا زندگی پر قربانی نہیں کی تھی. میں غریب آدمی ہم میرے تے شرعی لحاظ نال حکم لاگو نہیں تھیا میں کیتی بھی کوئی نہیں. میرا ثواب کی دعا گیا قربانی دا. تو فرشتے جواب بھی چاکسن بھئی تین تا نہیں کی تھی. اللہ دے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی کیتی ہے نا قربانی اس اللہ ونڈے اللہ ثواب تیرا لکھا پہ. ساری قربانی دا تا پتہ لگ سی قیامت علی پہ قبول تھئی ہے یا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑی قربانی کر گئے 100% یقیناً قبول ہے. اور آپ نے ایک بار نہیں کی تھی 10 سال لگاتار کی تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے آپ دی وفات ہو گئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر سال 2 گھٹے ذبح کر دیں جی میں نبی پاک کر دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر سال 2 گھٹے ذبح کر دیں. تو پوچھانا اللہ نے جب پوچھا تو فرمایا ایک اپنی طرفوں اور ایک نبی پاک دی طرفوں. اندازہ لاؤ ایک اپنی طرفوں اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں. کریں امت نو یہ خیال آونیا بدینہ نو اللہ مالی وسعت عطا فرمائی ہے وہ اپنی بھی قربانی کرے نا تے نال نبی پاک دی طرف بھی کرے نا کہ جس رحمت للعالمین پیغمبر نے 10 سال لگاتار امت واسطے قربانیاں کیتیاں. کیا امت او فرد ایک واری زندگی کرے جا بے میں ہی نبی پاک دی طرف قربانی کر رہا. تعلق تو جڑے صحیح. ایک قربانی دے موقع دے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اٹھ نار کیتا ہے، ذبح کیتا ہے. کتنا؟ 100 اٹھ. اساں ہی قربانی کرنے واسطے پوچھتے ودیاں بھی ہوشی کہ نہ ہوشی، کرنی ہے کہ نہیں کرنی. 100 اٹھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیتا، اور 63 یا 60 اٹھ دی نہر یعنی ذبح دا مسئلہ خود نبی پاک نے اپنے ہاتھ مبارک نال کیتا. پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں تھک گیا، ہن باقی تو کر دے. یہ بندہ سوچن تو باہر یار کہ کرنی ہی قربانی ہے تو 100 اٹھ، اٹھ کتنی قربانی ہوندی ہیں؟ ہاں 14. ایک میں تو اگو پڑھا چوکھا 7 ہوندی ہیں. 7 کتنی؟ 7 کتنی بن ویسے؟ 700 قربانی. اندازہ لاؤ تو سبحان اللہ. اگلی گل سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹیں لین کھلارے اور ایک پاسو شروع ہے تو کتاباں لکھے بھئی اٹھنا اپنی کردن اگو کریں پہ میرا نمبر پہلے آ ونجے. جی میں اچھا پیچھا تھے نا، اسے مسلمان ہیں نا تو انسان بھی ہیں. اے باری بند کر دو جو. شرعی حکم آسی مسلمان پیچھا پیچھا پیچھا. جانور ہے جانور، اور انہوں نے پتہ لگا کھڑے پہ اساں قربان ہوندے پہ اللہ دے نام تے قربانی حضرت محمد دے ہتھوں صلی اللہ. پھر ہر اٹھ کوشش کر رہے ہیں کہ میں اگاں تھی وہاں میرا نمبر پہلے آ جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 60 تو زیادہ اٹھن دا ناہر فرمایا، ذبح کیتا، اور باقی حضرت علی نے فرمایا. ایک عمل ہے قربانی دا، شرعی لحاظ نال دا درجہ ہے واجب دا. او ساڈے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے نزدیک، باقی امام دے نزدیک دا درجہ سنت ہے. آسا چونکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے مقلد ہیں، اس واسطے اساں واجب والے درجے چ. تو قربانی دے کچھ مسائل کچھ فضائل آج دے جمعۃ المبارک تے عرض کرنے نے. اللہ صحیح آکھن دی توفیق عطا فرمائے. سال تو بعد ہی ایک دفعہ عمل ہے، اور وہ بھی ہر بندے تے نا جڑا صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب دا مقصد ہے بھئی 52 تولے چاندی دی قیمت دا پیسہ دا ترکے دا او مالک ہے، اور یہ پیسہ ترکہ ضروریات دی اشیاء جڑی ہیں او گھر تو وادھو ہیں. نقدی 52 تولے چاندی دی پیسے ہیں، ایک پیسے نہیں، کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ پیسے ہیں. سارا دی قیمت لا کے وہ 52 تولے چاندی دے پیسے بندے پہن وقت قربانی واجب ہو. ویسے پیسے کوئی نہیں، سونا کوئی نہیں، چاندی کوئی نہیں، لیکن گھر کچھ ایسیاں چیزاں موجود ہیں جڑی شرعی ضرورت نہیں.
انہیں ساری تو ہر شے جو شرعی ضرورت ہے، جیڑا شرعی ضرورت نہیں انہاں دے پیسے لائے ویسن۔ اگر وہ 52 تولے چاندی دی قیمت بن گئی تو پھر قربانی واجب ہے۔ مثلا ایک بندے دے 3 مکان ہیں، 2 دی ضرورت ہے، ایک میں اضافی بنایا ہے، تو اس اضافی مکان دے پیسے لے سوں تو ہون تو خیر ڈال 2-2.5 لاکھ دا ایک مکان ہے، قربانی آئی پہ نہیں نہیں سمجھ آئی۔ گھر جناب علی ٹی وی صاحب ہے 20,000 دا اور 23,000 دا موبائل ہے ٹچ والا، یہ شرعی ضرورت نہیں ہے۔ کپڑا دے 3 جوڑا تو زیادہ جڑے نو شرعی ضرورت نہیں انہوں دے پیسے لائے ویسے تروکڑ تو ہٹ کے جڑے سکے جانور گھر کھڑے انہوں دے پیسے لائے ویسے تو میرا خیال ہے 2 بکریاں بھی سکیاں ہوئیاں تو قربانی آئی۔ تو اس واسطے اس ویلے میرا خیال ہے حالات دے تقاضے نال تقریباً 55-56 ہزار روپیہ بندا پہ 52.5 تولے چاندی دی قیمت 1000 تو تولہ ہے۔ جیڑا بندہ 55,000 دا مالک ہے، نقدی دے کول کوئی نہیں، گھر دا وادھو سامان موجود ہے، کچھ چیزاں موجود ہیں، انہاں دے پیسے لیسوں پیسے لگ گئے تو بن گیا 55,000، تو اس جناب دی سرکار تے شرعی لحاظ نال قربانی واجب ہے۔ اسادہ ان سے انہیں مسلمانوں دا اگر نقدی پیسے ہومین تو وعدہ ہے ٹھیک، تے نقدی پیسے ذرا چوکھے سارے ہومیں، ورنہ اساں اپنے آپ انہوں غربت شمار کر دیں۔ تے شرعی لحاظ نال غربت اعتبار دا مسئلہ نہیں ہے، نصاب دے لحاظ نال ہے۔ 50-55 ہزار اس ویلے کوئی شے بھی نہیں۔ ایک کوچاں تے ویندے ہیں سفر کرن، کوئی بندہ بھی 500 تے 1000 دے نوٹ تو تلے کرائے واسطے نوٹ نہیں کٹیندا، جیڑا کٹ دے 1000 روپے، جیڑا کٹ دے 500 روپے۔ تو ایک شرعی حکم ہے، اللہ تعالیٰ دی سمجھ عطا فرمائے، اور بہت بڑے ثواب تو محرومی اگر انسان نے باوجود حکم نافذ ہونے دے قربانی نہ کی تھی تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ قربانی دے دنوں دے اندر پہلی تو چاہ کے 10 تک 12 تک جتنا ثواب والا عمل قربانی ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں۔ انہاں ڈا دہاڑاں کوئی نفل پڑھتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی صدقہ باقی کرتا ہے، جو کچھ بھی کرے، نماز تو نہیں فرض ہے، تو جتنا ثواب قربانی دا ہے اتنا کئی عمل دا بھی ثواب نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جانور جڑا قربانی دا نا، وَأَنَّهُ لَجَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَجْلَافِهَا، اے ایویں اپنی حیات شکل نال آسی، سینگی ہو سے، سوال بھی ہو سے، نو تے کھر بھی ہو سے، اللہ دے سامنے پیش ہو سی تے تھوڑا ثواب بنے اتھے۔ اس واسطے فرمایا فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، ہاں سوڑا نہ کیتا کرو، خوشی نال قربانی کیتی کرو۔ ہاں سوڑا نہ کیتا کرو، خوشی نال قربانی کیتی کرو کہ اللہ دے راہ تے قربانی جا رہی ہے، اللہ دے نام تے۔ سبحان اللہ۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ نبی پاک بھی خود قربانی کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی قربانی کر رہے ہیں، آج تک مسلمان قربانی کر رہے ہیں، بلکہ قربانی دا عمل حضرت آدم کو شروع ہویا تے آج تک تے قیامت تک راسی۔ تھوڑا دیاں طریقے عمل فرق ہے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جڑے لوگ قربانی کر دیا انہوں نے کھاون دی اجازت نہیں، قربانی کر کے میدان ہی رکھ دیو، اے بھئی باریاں بند کر دے۔ آسمان تو بھا آندی آئی او ساڑ ویندی آئی، اے نشانی ہوندی اس گل دی کہ اس بندے دی قربانی قبول ہو گئی، بس کھاون دی کوئی اجازت نہیں۔ سادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ آ گیا تو اللہ نے کئی مشکلات نو اٹھا دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے اللہ نے قربانی دا گوشت حلال کر دیتا ہے، راج راج کھاؤ، ہاں جی سبحان اللہ، آپ کھاؤ، رشتہ داراں کھواؤ، غریباں مسکیناں کھواؤ۔ جی مال غنیمت جڑا کافراں نال جنگ ہوندی ہے تے کافراں دا مال مسلماناں دے ہتھے آندا ہے، او مسلمان استعمال نہ کر سکدے، او بھی میدان وچ رکھ دیاں، آسمان تو بھا آندی ساڑ ویندی گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چ آ کے اللہ نے مشکل حل کر دیتی، مال غنیمت امت محمد واسطے حلال ہو گیا۔ صحابہ کرام تے نبی پاک وانڈ دے دیں، تقسیم فرما دیں۔ پہلے نبیاں دیاں امتاں دی عبادت سوا عبادت خانے دے منظور کو نہیں، یہ ساری مسجد ہے، یہ سارے عبادت خانے ہیں، جب تک عبادت خانے جا کے عبادت نہ کرنا کوئی قابل قبول کا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیتا، جو لیل ارض مسجدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیل ارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین کو پاک بھی بنا دیتا تے میرے واسطے مسجد بھی بنا دیتا۔ جتھاں کوئی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وعدہ ہے، نماز دا ٹائم ہو گئے اتھاں ہی اللہ اکبر، چلو جی اے مشکل حل ہو گئی۔ اگر کپڑا ناپاک ہو ونیا تو کپڑے دا وہ حصہ کٹنا پوندا ہی، دھومن نال پاک نہیں تھیندا۔ سادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن نال اللہ نے حکم تبدیل فرما دیتا، پانی پاک کر دیتا، پانی نال دھو پاک۔ 200 تو میٹر ہے ہوں تو وہی ٹاکیاں دا رواج نہیں، باہیں اتنا سوراخ ہی تھی وجنا گبرو وہ کپڑا نہیں پہندا پہ دا سوراخ ہو گئے، اگر کینچی نال یا اون اتنا ٹکڑا وچ روزانہ نکل ویندا ہفتے وار بڑا مسئلہ بندا۔ اللہ نے بڑی رحمت فرمائی کہ پانی دا حکم دے دیتا کہ کپڑے کو دھو تھوڑا پاک ہے، تو کئی مشکلات حل ہو گئیاں، اور قربانی دے گوشت والا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ پہلیاں امتاں نہ کھا سکدیاں، نبی پاک دی امت حلال ہو گیا۔ اللہ نے اس نے بیان فرمائے قرآن دے اندر کہ قربانی صرف حضرت محمد دی امت فرض نہیں ہے، پہلیاں امتاں بھی آئی۔ سورۃ حج دے اندر اللہ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت واسطے اساں قربانی دا حکم جاری فرمایا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت واسطے اساں قربانی دا حکم نافذ فرمایا ہے، اور قربانی دے حکم نافذ کرن دا مقصد ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ،
تاکہ مسلمان اللہ دا نام ذکر کریں علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اے جڑے بہیمہ تے انعام دے جانور اللہ نے بنائے، اٹھ، گاں، مانج، بھیڑ، دمبا تے بکری، اس نو نام آدھے نے، یہ قربانی کریں اور انہاں دے اتے اللہ دا نام گھنن۔ اور دو کم آ گئے ہیں جی، ایک جانور دا خون وہمنا ہے، چھڑا ایویں کو صدقہ کرے جب اساں کوندے نہ زیبہ نہ کریں دے، اساں ایویں وہ 10,000 کے قریب کو ڈسائیں چاہ، اے او دی جھا نہیں ملیں دا، نہیں سمجھ آئی؟ قربانی علا خون وہمنا ہے، خون ایک قربانی دیونی ہے، آپ نہیں خیر خائی کرنی بھائی اساں بڑے خیر خائیں امت دے، تے ایویں تا لوگ جو کٹھی پہن ہر کہندے گھر گوشت پیے تے جانور ذبح کرن دی کیڑی لوڑ ہے، 10,000 میں نقدی کے غریب کو ڈیوائیں چا تو دی ضرورت پوری تھی ویسی، این پورا حکم نہیں تھیندا، تھیندا ہے؟ روزہ دی جھاتے بندہ نماز چا پڑھے تھی ویسی، روزہ رکھنا ہوئے تو بندہ نماز چا پڑھے، نماز دی جھاتے بندہ 10 روپے کیا کٹی ویچا پہ، میں نماز نہ پڑھتا 10 روپے صدقہ ہو گیا، ان حکم پورا نہیں تھیندا۔ قربانی ایک سپیشل حکم ہے، احراق دم، کہ جانور کو ذبح کر کے خون بہاونا ہے۔ اسا نبی پاک تو زیادہ سیانے نہ ہے، جیڑا پیغمبر ایک دیاڑے 100 اٹھ اکٹھا ذبح کرے اس نو سمجھ نہیں، غریباں دا فائدہ کیڑی گل دے اندر ہے، لیکن وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اٹھ ایک کے دن ذبح کر رہے ہیں، اور غیر مسلمانے اور روشن خیال جڑے نے انہوں نے اعتراض کیتا پہ اے انہیں خام خواہ جانور ضائع کرنا لگا رہے، وہ حکمت اللہ تعالیٰ جانتے، انہیں بیچارہ نو کیا پتا، ہاں جی یہ اپنے گھر بہ کے اپنی سچے دیں اپنے عقل دے مطابق، وہ بڑا حکیم ہے، جیڑے کام وہ نافذ کر دے وہ دی حکمت وہ دے ہاتھ دے اندر ہوندی۔ تو قربانی دا اصل مقصد ہے جانور ذبح کرنا، جانور دا خون وہامنا تاں ہے، پھر اللہ دا نام گھننا۔ مشرکین مکہ لات منات حبل دا نام گھندیاں، یہودی حضرت عزیر پیغمبر دا نام گھندیاں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نام گھندیاں۔ اللہ نے فرمایا میرے محمد امتیو تساں قربانی کرنی ہے تو کہیں دا نام گھننا، اللہ دا نام گھننا۔ اس واسطے آیا نبی پاک جلے جانور ذبح فرمایا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، ہن چھڑی بسم اللہ بھی بندہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہائی بھی عام کام ہے، لیکن ذبح دے واسطے نبی پاک نے علیحدہ انداز بسم اللہ فرمائی، بسم اللہ اللہ اکبر، جانور ذبح۔ یہ ساڑھے واسطے مسئلہ آ گیا ہے جی ذبح کرن دا، کہ جانور ذبح کریں دے لے نا کہندہ گننا ہے اللہ دا گننا۔ اللہ فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ چونکہ قربانی ایک مالی عبادت ہے اور عبادت لائق صرف اللہ تعالیٰ دی ذات، عبادت لائق صرف اس واسطے کو اللہ نال فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اگر مالی عبادت کرنی ہے تو الہ کائنات ہی صرف ہی کو اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، اس تو سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی درخت، سورج، ستارہ، چاند، درخت، بھا، دریا، کوئی شے بھی کائناتی مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے، الہ نہیں ہو سکتی۔ الہ ہونے دے جائے لا الہ الا اللہ، صرف اللہ دی ذات ہے، لہذا یہ مالی عبادت ہے تو مالی عبادت بھی صرف اسے دا حق ہے۔ اچھا اس واسطے آدھے نا منت منوتی جڑا نا مالی عبادت ہے، تو منت صرف اللہ دے نام دی مننی ہے اور کسی دے نام دی نہیں مننی۔
بے شک تسا منت اللہ دے نام دی منو تے جڑا ثواب تھیو کسے فوت شدہ مسلمان کو، بزرگ کو، پیر کو، فقیر کو، والدین کو، رشتہ دارہ کو، جا کو مرضی ہم نے باخذ دو، لیکن منت کرنا اس داؤنا صرف مالی عبادت ہے نا. ایسا نہیں سمجھا بھئی عبادت کیا، بس ایسا سمجھا نماز پڑھنا عبادت ہے، اللہ اللہ دے خیر صلاح. حالانکہ باوضو ہو کے مسجد مصلی تے بہ کے ڈلاتے منہ کر کے بندہ دے التحیات للہ والصلوات والطیبات، عربی ہے پڑھی گئی ہے، بس رٹا لگ گیا، جان چھٹ گئی. سمجھ گندے تو کدائیں قبروں تے سجدے نہ کریں دے، سمجھ آویں دی تو کدائیں قبروں تے منتا نہ منیں دے، سمجھ آویں دی تو کدائیں غیراں دے ناں قربانیاں نہ کریں دے. لیکن سمجھ نہیں آئی، ساری زندگی التحیات للہ والصلوات والطیبات بھی پڑھتے رہ گئے تے قبروں تے سجدے کریں دے بھی رہ گئے. التحیات للہ والصلوات والطیبات بھی پڑھتے رہ گئے تے منتا منیں دے بھی رہ گئے. سویرے دے دار سے گزر چکے، حضرت محمد دا کلمہ پڑھن والا مسلمان سڈاون والا ہندو دی قبر تے گیا کھڑے منت منن. بلوڈ شریف کیوڑا رام ہندو ہے، اودی قبر تے حضرت محمد دا امتی گیا کھڑا ہے جس نے سبق دیتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اے او دا کلمہ پڑھ کے 5 وقت دی نمازاں پڑھن والا اے بھی بنا دی دکھا دکھائی تے گئے پہ لوگاں دے کام جو تھیندے پہن مطلب میری مشکل بھی حل تھیندی ہوئے. علامہ اقبال رو گیا، اس کے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قربانی دا مقصد بیان فرمایا ہے کہ قربانی دا جانور ذبح کرنے کہہ دے نہ دے. بسم اللہ اللہ اکبر، اگو فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اے اس واسطے جو تھوڑا الہ معبود عبادت دا حقدار، سجدہ دا حقدار، منت منوتی دا حقدار، سور پکار دا حقدار صرف اللہ تعالیٰ اور کوئی نہیں ہے. اللہ فرمائے فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسے اللہ دے کو جھک جاؤ، اسے دے حکم کو مان گنو، جھک جاؤ. تو فرما جڑا جھک ونجے نا میرا پیغمبر بشر المخبتین، جھک ونجنا لینو میں اللہ دی طرف خوشخبری سنا دیتا. بشر المخبتین، اگو مخبتی اللہ نے تعریف شروع کر دی تھی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مخبت تو ہوندا جہاں دے سامنے اللہ سونے دا ذکر تھی وے تو دا دل خدا دی حیبت تے روب کو ڈر بنے. والصابرین علی ما اصابہم، مخبت تو ہوندا جہاں تے مصیبت آوے تے صبر کر بنے. والمقیم الصلاۃ، مخبت تو ہوندا جہاں نماز دا پابند ہوئے. اے اللہ فرما رہے میں نہیں آگا. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ. مخبت تو ہوندا جہاں نمازی ہوئے تو جہاں زندگی سجدہ نہیں کیتا، اے کیویں مخبت بن سی. اللہ فرمائے بشر المخبتین وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور مخبت تو ہوندا جڑا اللہ دے دتے رزق تو اللہ دے نام تے خرچ کرے. مخبت دیاں کتنیاں تفصیلاں آ گئی ہیں کہ اللہ دی توحید سن کے، اللہ دا ذکر سن کے دل وچ حیبت پیدا ہو ونے، مصیبت آ ونے صبر کرے، نماز دا پابند ہوئے اور اللہ دے دتے رزق جو اللہ دے نام تے. تو سال تو بعد ایک موقع آندا ہے مسلمانوں تے حکم نافذ ہوندے کہ قربانی کرو. اور قربانی بھی ہر مسلمان تے نہیں، صاحب نصاب تے. صاحب نصاب کون ہے؟ جڑا 52 تولے چاندی دا قیمت دا مالک ہوئے، ادھو تے قربانی واجب ہے. اور ثواب کتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے کل شارت حسنہ، ہر وال دے بدلے ہیک نیکی لی، ہر وال دے بدلے ہیک نیکی. اور آپ نے فرمایا جانور دا خون ذبح کریں دے لے زمین تے بعد ہی چڑھان دے،
اللہ اس قربانی کرانا دے گناہ پہلے معاف کر دیں، اتنا بڑا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی اپنی بیٹی کو کہ اپنے ہاتھ نال ذبح کرن دا ہور ثواب، لیکن میں زور ہی نہ کرے پہ یہ موقع دا ایو جیاں تے 10-20 ہزار دا نقصان تھی گیا تا فائدہ کون راسی، نہ آندی ہوئے تا وڈا جانا بڑھن دی لوڑ نہیں ہے، ذبح اس کل کراؤ جائے کو آندی ہوئے، ہاں جی تے ذبح کر سکتا ہوئے، ثواب بے شک بہت زیادہ ہے، لیکن پہلے سکھو، پیچھے چھری ہاتھ جنب، ہاں جی ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شخصیت، کتنی بڑی شان دے مالک، اور خود اپنے ہاتھ مبارک نال اٹھا کو نہر کرے، اٹھتا ہوتا نے نہر تے گاں مانج بھیت بکری دمبا انہاں دے ہوندی ذبح، اور نہر کیڑی نہر نہیں نہر، اٹھتا گوڑا بان کے نہ سجا کھلار دیتا ادھی تے اور شاہ رگ جس نو آدھے شاہ رگ اتھے کچھ چوندی ایتے برچھا مرے دن اس رگ دے اندر کپی ویندی خون نکل ویندا اٹھ مار ویندا، تکبیر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر برچھا مار، اس نو آدھے نہر کرنا۔ سانو ڈار نہیں آندی تھے ساڑھے علاقے جو رواج کا نہیں، اس واسطے ساری مجبوری ہے، ورنہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا اگر اٹھتا نہر نہ کیتا ونجے تو اٹھ حرام ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائیں بے اگر نہر نہ ہویا نا تو اٹھ حرام ہے۔ باقی ترائے امام شافی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں جیڑے لاگاں اس نہر دی ڈار نہیں آندی وہ ذبح کرن حلال ہے۔ جی ہاں، تو خیر قربانی چونکہ نیڑے آ گئی ہے، ہر بندہ کوشش کرے اپنی وسعت دے مطابق، اور اللہ دے نبی فرمائے طیبوا بہا نفسا، دل خوش تھی کہ قربانی کرو، ایسی قربانی کرو تھوڑے پیسہ آلے تھوڑا دل خوش ہو، صاف ستھری ڈوٹی سونی، جی سمجھ آندی پہ نا۔ پھر اگلا مسئلہ ہے بھائی جتنا زیادہ گوشت والے قربانی اسی اتنا ثواب زیادہ ہے، ہون پتہ لگتی بھائی چھوٹی کروں کہ بڑی کروں۔ حدیث دا چھکا دا مسئلہ ہے اسلامی کہ جیڑے جانور دو کھڑے ہیں، ہی کے 1.5 من والا ہی کے 2 من والا، قربانی دا ثواب کیڑے دا زیادہ ہے؟ تو شریعت آدھی 2 من والے دا ثواب زیادہ ہے۔ ہون دسو گھر 2 لے کھڑے ہیں، ایک مانے ایک سوا مانے ہیں تو دوئیں اپنے مل کی، کیڑے دا ثواب زیادہ ہے؟ سوا مانا لے اتھے ذرا ہاں تے ہاتھ رکھنا پوسی تھوڑا جی تے جی اللہ دی محبت دلی چھوئی تو کوئی اوکھا نہیں، خدا دی قسم۔ جس پیغمبر نے اپنا بیٹا اللہ کو راضی کرنا تے چھری گلے تے رکھ دیتی، جیڑے مسلمان دے دلی چ ایمان تکڑے نا جانور قربان کر کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ بندہ کتابوں پڑھ کے حیران ہوندے، خدا دی قسم کتاب والے لکھے بھی کرنا تو ہائی پتر ذبح، کیونکہ حضرت ابراہیم نے پتر ذبح کیتا، لیکن اللہ نے احسان کیتا ساڈو تے رحمت فرمائی، اللہ فرمایا میں تبدیل کر دیتا ہے، تساں بیٹے ذبح نہ کرائے بکری گاں مانچ ذبح کرائے چاہ تھوڑا ثواب پتر والا جتنا تھی سی، انہیں سمجھائے جو تساں پتر ذبح، لیکن وہ ارادہ اندر ٹھیک ہوئے، نیت ٹھیک ہوئے۔ ٹائم چونکہ اجازت نہیں دینا زیادہ مسائل میں عرض کروں، انشاءاللہ اگلے جمعے تے بقایا تفصیلات۔ اگلا جمعہ پہلی تو بعد آ ویسے ہیں، منگل بوتے پہلی ہو ونجنی شاید، تو مسئلہ ہے انہاں بندہ واسطے جڑے قربانیاں کریں دیں کہ ڈاڑے ہاڑے حجامت نہ کرامن، ناخن نہ کٹوامن، وال نہ کٹوامن، سمجھیں دے پہ نا، اے مستحب امر ہے، ضروری نہیں ہے، ثواب ہے۔ حاجی صاحبان دی مشابت واسطے کہ جنہ تے قربانی ہے، جنہ قربانیاں کرنیاں او ایڈا دہاڑے پہلے سوار اتوار تے حجامت وغیرہ بنا گنے نا، تو 9 کٹوا گنے، پھر قربانی تو بعد قربانی دا جانور ذبح کر کے بعد 9 کٹاؤ حجامت کراؤ بعد حاجی صاحبان دا طریقہ کار ہی ہوندا جی۔ حاجی صاحبان جلے حج پڑھ دیں نا تو پہلے وہ شیطان کو وٹے مارنے پوندن، پھر قربانی دا آرڈر آویں دے پہ قربانی ہو گئی ہے،
پیچھے سانو حکم آدھے پہ ہوں اپنے حجام دا کراؤ تے سر تو استرے پھراؤ تے نو شو کٹواؤ تے دھاؤ فلاں فلاں، ٹھیک ہے نا جی. تو اس واسطے انہوں دی مشابت واسطے حکم آیا کہ ڈا دہاڑے اے حجام. اگر باقی کوئی جنہ تے قربانی نہیں تو وہ بھی ثواب وچ رلنا چاہیں تو منع بھی کوئی نہیں. تو کوشش کرائے اتوار سوار دیں اپنی حجام تاں بات عید والے دن آئی کو نہ وجہ مہربانی تھوڑی اے وقت اس لیے ٹرے ودوں عید کا ٹائم تھی ویندے اساں کے ڈاڑھی منائی ہوئے اس ڈار نہ حجامت کراونی ہے نہ کوئی شے کھاونی پیونی. اے نال مسئلہ آ گیا ہے. ناشتے دا رولے ختم کہ سارا ناشتہ تیار نہ تھیا اس واسطے لیٹ تھی گیا. نہ اے قربانی ہے میاں قربانی والے دی کوئی شے کھاونا پیونے نہیں. تے کال جڑا نواں مسئلہ آ گیا چاہ دی منع تھی کہ میں تو حیران تھی کہ اگے تو تھوڑا نادر میں چاہ پیتی کرو تے خیر. مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے پہن اے خوراک دے وچ دودھ موجود ہے طاقت ہے اس واسطے چاہ بھی نہیں پیونی کھاونی بھی کاشے نہیں چھڑا پانی پی سکتے ہو سویرے. تو اس واسطے سویرے اٹھی جو دھاؤ کپڑے پاؤ مسجد آؤ تاکہ ٹھڈے لے عید پڑھا کے تھانوں اساں فارغ کر دیواں. ہاں جی. تو انشاءاللہ اگلے جمعے تے بعد عید دا ٹائم بھی مقرر کرساں یا کچھ مسائل بھی کرساں. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے.